السلام علیکم۔ ام، میں یہاں پہ کچھ سمیہ کے اور کچھ راہیلہ کے پوائنٹس کے جواب دینا چاہوں گی، اس کے بعد میں صوبیہ کے نے جو کمنٹس کیے ہیں اس پہ اپنا نیریٹو دینا چاہوں گی۔ سمیہ نے جیسے کہا کہ میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ حکمت جو ہے وہ تجربے سے آتی ہے، اور یا حکیم، انہوں نے کہا کہ حکیم جو شخص ہوتا ہے جس کے پاس حکمت ہوتی ہے وہ غلطیاں کر کے نہیں سیکھتا، بس اس کے پاس ہوتی ہے کیونکہ یہ خدا داد صلاحیت ہے۔ اور تو یہ کچھ غلط فہمیاں درست کر لینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو پہلے یہ کہ یہ تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ صلاحیتیں تو سبھی خدا داد ہیں، چاہے وہ صبر ہے یا نرمی ہے یا حسن اخلاق ہے یا حکمت ہے یا کوئی بھی اور ہنر ہے، یہ تو خدا داد ہی ہیں۔ ہاں البتہ کچھ صلاحیتیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں جیسے ہمیں خاص طور پہ لگ جاتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں چونکہ وہ بہت چنیدہ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں شاید یہ خدا داد ہیں۔ خدا داد تو سبھی ہی ہیں، بلکہ آپ اپنی جس چیز کو بھی پالش کریں گے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ کچھ چیزیں خدا داد ہیں تو وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے، وہ بھی چنے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اس طرح کی کہ قرآن کی کچھ تراجم کی وجہ سے بھی ہمیں لگتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جسے خدا جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ تو یہ اس میں حالانکہ ہمارے ٹیچرز نے ساتھ ہی بتایا کہ خدا کی مشیت تو حکمت کا سب سے زیادہ تقاضا کرتی ہے، یعنی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی بندر بانٹ کے تحت یا للٹپ یا کسی فیورٹزم کی یا کوئی ڈسکرمنیشن کر دی ہو کوئی صلاحیتیں دینے میں، نہیں۔ لیکن چونکہ اس کے پیچھے اتنا ریفائنڈ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ انسان بارہا وہ ان ٹینجیبل اور انٹینجیبل فیکٹرز کو، یعنی نہ نظر آنے والی ان چیزوں کو پرکھ نہیں سکتا کہ اس شخص کو یہ کیوں دیا گیا۔ لیکن وہ خدا چونکہ حکیم ایک ہستی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگر آپ اس کھوج میں پڑیں گے تو یہ بڑا لمبا کام ہے، اور اس کے پیچھے انٹینشنز، ارادے، نیتیں اور اب بہت سارے نہ نظر آنے والے فیکٹرز بھی ہیں۔ تو بس اتنا سمجھ لیں کہ خدا کی مشیت جو ہے وہ حکمت کے تحت ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے پھر یہ چیزیں دے دی جاتی ہیں۔ ہاں سب کچھ اکتسابی، یعنی سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ما سوائے نبوت کے۔ نبوت وہ فضل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جب ہم اس کے ہاں حاضر ہوں گے تو یقیناً وہ اس کا بھی بتائے گا کہ اس نے کچھ لوگوں کو نبوت کے لیے کیوں انتخاب کیا، یقیناً اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک ہائپوتھسس کے طور پہ ہم دنیا میں اگر کوئی چیز فرض کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف نبوت ہے، جو کہ آپ اکتسابی ترقی کر کے اور تزکیہ و تطہیر کر کے نہیں حاصل کر سکتے۔ باقی سب صحابہ کے یا جو بھی سائنسدان ہیں یا جتنا مرضی کوئی عالم فاضل شخص گزرے ہیں، ان سب کا پوٹینشیل آپ کے اندر، ہمارے اندر، میرے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس درجے کو پہنچ سکتا ہے، لیکن پرووائڈڈ کہ ہم اس کے اوپر محنت کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہوگی کہ خدا داد کیا چیز ہوتی ہے اور اکتسابی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو وہ تو اپنا سکیل بڑھا لیں کہ جس قدر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں نبوت کے نیچے نیچے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ دیکھیں حکیم تو جس معنوں میں آپ کہہ رہی ہیں نا حکیم، وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے جو غلطیاں نہیں کرتی۔ باقی تو پیغمبر کی بشری کمزوریوں کے تحت بھی جو غلطیاں مطلب اس کے نفس کی طرف تو نہیں ہوتی اس کی غلطیاں، لیکن پاکیزہ مشن کے لیے یا سم ٹائم کسی چیز کسی خیر میں بہت ترقی کے لیے اس سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو یعنی کہ پیغمبروں سے زیادہ تو حکمت کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن ان سے بھی کچھ بشری تقاضوں کے تحت کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سرزد ہوتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بارہا پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا۔ چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو قصہ تھا کہ آپ نے اندھے صحابی کی طرف توجہ نہیں دی اور سرداروں کی طرف دی ہے، ابن مکتوم والا، ٹھیک ہے، آما یعنی کہ ابس وتولی کی میں ہے، یا شہد کے اوپر جب انہوں نے اپنے آپ پہ ممنوع کیا، یا جہاں پہ اللہ سورہ قیامہ میں کہتے ہیں کہ اے پیغمبر اپنی زبان کو تیزی سے مت حرکت کیجئے، اس وحی کو لینے میں اتنی ہیسٹ یا وہ نہ کیجئے، ہم یہ خود اس کو بیان کرنا اور اس کو محفوظ کرنا ہمارے ذمہ۔ تو یہ ہے کہ نہیں، حکیم تو ہوتا ہی وہ ہے جو تجربات کی غلطی سے سیکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ تو کچھ تھی چیزیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ اب میں آپ کو ایک اپنا حکمت کا اور صوبیہ کے اس پہ کمنٹ کرتے ہوئے آنسر دے دیتی ہوں۔